یہ الجھن کیوں آ رہی ہے؟ جسم سمجھ رہے، اگر جسم نہ سمجھے تو پھر جب ہم کہہ رہے ہیں قرآن اس کے سینے میں ہے، آپ کو الجھن کیوں نہیں ہے؟ سمجھتے ہیں بغیر جسم کے، اور جب کہہ رہے ہیں اللہ یہاں بھی ہے، ستون میں کیسے؟ اب الجھن کیوں ہو رہی ہے؟ اگر اللہ کو اسی طرح بغیر جسم کے مان لیتے جس طرح قرآن کو بغیر جسم کے مانتے ہیں، اب ہر جگہ ماننے پر کوئی اشکال نہیں تھا، کوئی الجھن نہیں رہتی اللہ کو ہر جگہ ماننے پر۔ کیا الجھن ہے؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، باقاعدہ بیانات میں اس عقیدے کے منکر عوام کو ہم سے متنفر کرنے کے لیے باقاعدہ یہ ترتیب اختیار، اللہ ہر جگہ پر ہے، میری کرسی کے نیچے بھی ہے، اور خدا نیچے ہے، اوپر کرسی رکھی ہے، اور کیسے بے ادب ہو تم، الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ یہ تعبیرات کیوں ہو رہی ہیں؟ ان کے ذہن میں ہے کہ اللہ، اور جب یہ ذہن میں ہوگا جسم والا نہیں ہے، قرآن ان کے سینے میں نیچے بیٹھا ہو، کیوں اشکال نہیں ہے؟ بغیر جسم ماننے کے پھر تو کوئی اشکال نہیں، ہر جگہ پر ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ کہاں پر ہے اور کیسے ہے؟ بغیر جسم۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب کیا اللہ تعالیٰ بیت الخلاء میں بھی ہے؟ اگر آپ کہہ دیں نہیں ہے، عقیدہ ٹوٹ گیا، ہر جگہ پر ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ خلاف FIR کر دیں، گستاخ خدا ہے، اس نے خدا کو بیت الخلاء میں مانا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے خلاف بندوں کو متنفر کریں۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ توجہ رکھنا، جب ایک بندہ بیت الخلاء میں جاتا ہے اور حافظ قرآن ہے، دل میں قرآن موجود ہے، اور بیت الخلاء میں جائے، کہاں گیا تھا؟ بیت الخلاء میں، تو حافظ ہے جی، کہاں قرآن ہے؟ جی میرے سینے میں ہے، تو قرآن لے کر بیت الخلاء میں گیا، کوئی اشکال نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ بغیر جسم کے ہے۔ تو یہ جیب میں کیا ہے؟ جی قرآن مجید ہے، اتنا چھوٹا سا کیوں رکھا ہے؟ بھائی جی پاکٹ سے تلاوت میں سان، ابھی کہاں گیا تھا؟ بیت الخلاء، ساتھ لے کر گیا؟ جی میں بھول گیا ہوں، مجھے یاد نہیں رہا، مجھے یاد نہیں رہا۔ کہہ رہا کہ نہیں؟ میں گیا ہوں تو پھر کیا ہوا؟ تم کون ہوتے ہو؟ تم کون ہوتے ہو؟ قرآن بیت الخلاء میں لے کر جا رہے۔ اب یہی اگر پاکٹ سائز قرآن آدمی جیب میں رکھ کے بیت الخلاء میں جائے تو قابل اشکال ہے، اور یہی قرآن دل میں رکھ کے چلا جائے تو قابل اشکال کیوں؟ یہ جو جیب میں تھا جسم والا تھا، اور جو دل میں ہے بغیر جسم کے۔ اللہ ہے لیکن کیسے؟ اشکالات کی بنیاد اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کا جسم مان رہے ہیں، جسم کا انکار کر دیں جو ہمارا عقیدہ ہے، پھر کیا اشکال ہے؟ اور ہمارا تو عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ بغیر جسم کے۔ یہ بات اب سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہاں پر ہے؟ انکار کی وجہ سمجھ رہے ہو؟ اس کی وجہ سے تعویلات کرنی پڑتی ہے، نہیں جی مراد علم ہے، نہیں جی مراد۔ تعویلات والے پوائنٹ پہ ہم آئیں گے، لیکن ہم ابھی یہاں تک کی باتوں کا جواب دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، آپ سب نے یہ سوال سنا، اور یہ جو چیز کا جواب دے رہے ہیں، کچھ عقلی دلائل دیے جاتے ہیں ثابت کرنے کے لیے کہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے وہ عقیدہ غلط ہے، وہ ثابت کرنے کے لیے کچھ عقلی دلائل دیے جاتے ہیں۔ میرا خود کا ایک پریزنٹیشن ہے جو ویڈیو بھی موجود ہے، اللہ کہاں ہے، اور اس کے اندر اگر آپ دیکھو گے تو یہ دلائل جو میں نے اس ویڈیو میں دیے ہیں یہ گروپس ہے، گروپس، دلائل نہیں ہے، ایک دلیل نہیں ہے، دلیل کے گروپس ہے۔ وہ گروپ کے اندر سب سے پہلا گروپ وہ 7 آیتیں قرآن کی اور ساری وہ حدیثیں جس کے اندر آتا ہے اللہ عرش کے اوپر ہے، جیسے الرحمن علی العرش استوی ثم استوی علی العرش، تو یہ پہلا گروپ ہو گیا۔ دوسرا گروپ وہ ساری آیات، ساری حدیث جس کے اندر لفظ فوق آیا کہ وہ فوق بندوں کے اوپر ہے، یا من فی السماء آیا، فی السماء آسمان پر یا بلندی پر، یا چوتھا گروپ وہ ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا آسمان کی طرف، اشارہ اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا۔ یا 5واں گروپ وہ سارے دلائل جس کے اندر انزل آیا، قرآن کو نیچے بھیجا، اور چھٹا گروپ جس کے اندر سمت آتی ہے اللہ کی طرف، جیسے تعرج الیہ کہ فرشتے اوپر چڑھتے ہیں اس کی طرف، یا رفع بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اپنی طرف، الیہ اپنی طرف۔ یا 7واں گروپ وہ ہے جس میں صحابہ کے اقوال ہے۔ 8واں گروپ ہے جس کے اندر اجماع کے
تعلق سے جو علماء کرام نے ذکر کیا ہے، اور 9واں گروپ ہمارا عقلی دلائل کا ہے. تو صرف عقلی دلائل کی بنیاد پہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا ہے، وہ عقلی دلائل کا کچھ جواب دینے کی کوشش کی ہے. وہ جو عقلی دلائل ہے جو 9ویں نمبر پہ میں نے پریزنٹ کیا ہوں، چلیے انہوں نے تو خود بھی بتایا ہے، میں بھی آپ کو بتا دوں سوال کیا ہے، تاکہ سوال تھوڑا اچھے سے سمجھ جائیں گے تو جواب بھی سمجھ پائیں گے انشاءاللہ. تو جیسے جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، تو ہر جگہ میں ٹوائلٹ بھی تو ایک جگہ ہے، انہوں نے جو ذکر کیا گٹر بھی تو ایک جگہ ہے، جو سیورز ہے، کچرے کے ڈمپس ہوتے ہیں وہ بھی تو جگہ ہے. جگہ نہیں ہے ہر جگہ میں، وہ بھی آیا کہ نہیں آیا؟ ایک سوال اٹھتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیے انسان کی فطرت میں بھی تو کوئی چیز ہے، ایک چیز انسان کی فطرت میں، نیچر میں انسان سمجھ سکتا ہے. اسی طرح ہر جگہ میں گندی چیزیں بھی آ جاتی ہے. جگہ میں ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہے، کہیں ہوا ہے، کہیں ہم ہیں، آپ ہیں، اور کہیں پہ پاخانہ بھی ہے، الٹی ہے، پیپ ہے، بوسیدہ مخلوق، سڑے ہوئے ڈیکیئنگ کریچرز ہیں. ہاں تو ہر جگہ ہے تو نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، کیا یہ عقیدہ آتا ہے؟ یا ہر جگہ ہے تو گندی مخلوقات ہے، جیسے خنزیر ہے، چوہا ہے، کتا ہے، کاکروچ ہے، کیڑے ہے، اللہ کی پناہ. تو کیا یہ سب بھی اس میں شامل ہے؟ ہم پوچھ رہے ہیں ان سے، ہم نہیں مانتے یہ، ہم کہتے ہیں اللہ عرش پہ مستوی ہے، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اور ہر جگہ میں، اب زمین بھی تو ایک جگہ ہے، تو اب زمین میں اللہ ہے، آپ اوپر ہو گئے، آپ اوپر ہو گئے. تو یہ سب سوال اٹھتے ہیں. تو انہوں نے اس سوالوں کے جواب میں کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا، مثال دی قرآن کی مثال، اور وہ مثال پہ ہم آتے ہیں. اب ہر جگہ میں گنہگار، جیسے لوگوں میں گنہگار، ظالم، مجرمین، بدکار، وہ بھی سب ہو گئے. ہاں جو وحدت الوجود کہتے ہیں وہ بھی سب اس میں شامل ہو گئے. اور اب یہاں پہ ایک واضح بات ہے، خالق اور مخلوق میں کوئی اگر ڈسٹنگوش کرے، خالق کون ہے، مخلوق کون ہے؟ کریٹر پرفیکٹ ہے، مخلوق میں امپرفیکشنز ہے، کمیاں ہیں. خالق انڈیپینڈنٹ ہے، اس پہ وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، نربھر نہیں ہے. اور مخلوق کیا ہے؟ چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے، مخلوق محتاج ہے. خالق وہ ہے جس کی نہ شروعات ہے نہ اینڈنگ ہے، وہ الاول والآخر. مخلوق کی شروعات بھی ہے، اینڈنگ بھی ہے. تو ہم کہتے ہیں خالق کی عبادت کرو، مخلوق کی عبادت مت کرو. ورشپ دا کریٹر ناٹ دا کریشن. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ذکر ہے، الاعلی، ہاں، العلی، المتعال، بلند، تو بلند ہر اعتبار سے، خود کی ذات کے اعتبار سے بھی بلند. اب آئیے جو انہوں نے سوال پوچھا اس سوال پہ آتے ہیں. انہوں نے جو مثال دی ہے وہ کہہ رہے دیکھو قرآن جو ہے نا، لے کے مصحف لے کے جاؤں گے ٹوائلٹ میں تو قرآن کی بے حرمتی ہے، قرآن کے کا انسلٹ ہے. اور وہی چیز اگر قرآن آپ کے سینے میں ہے اور آپ جاؤں گے ٹوائلٹ میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی بے حرمتی نہیں ہوئی. اچھا تو چلیے اب اس کو بات کو سمجھیے. دیکھیے یہاں پہ مصحف، قرآن کا مصحف ہے، اور جو قرآن یاد ہے نا، تو مصحف کیا ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصحف نہیں ہے. آپ کو جو یاد ہے وہ یاد ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مصحف ہے. سمجھ رہے آپ؟ اگر ویسا دیکھیں گے تو کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہے تو کیا اللہ اس کے اندر ہے؟ اگر قرآن اس کو یاد ہے تو قرآن اس کے اندر آ گیا. آپ نے کہا قرآن گیا اندر ٹوائلٹ میں، مطلب تمہارے اندر ہے تو کوئی بے حرمتی نہیں. ارے بھائی وہ یاد کی بات ہے، یاد. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے نارمل بات کہ آپ کا ایک دوست ہے، اب دوست آپ کے ساتھ ہے، مل رہا ہے، بیٹھا ہے، بات کر رہا ہے، اور دوست گیا، اس کی باتیں آپ کو یاد ہے، کیا کیا اس نے بولا، اس کی یہ باتیں ہیں. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ دوست ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے دوست ہے؟ بتاؤ. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ دوست نہیں ہے، ابھی دوست گیا. تو اگر کوئی کہے مصحف یاد ہے، مطلب مصحف یاد ہے، بھائی یاد والی بات الگ ہے، کبھی کوئی انسان بھولتا بھی ہے، غلطی بھی کرتا ہے. مصحف ہے کیا؟ مصحف کیا کا انکار کیا، یہ بات یاد رکھیے. کیونکہ اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کئی بار یہ ہوتا ہے نا کہ جب آدمی ایک غلط عقیدہ لے لیتا ہے نا، وہ غلط عقیدے کو صحیح ثابت کرنے کے چکر میں وہ اور 10 غلط باتیں کہتا ہے. ایک غلطی دوسری غلطی کی طرف لے آتی، دوسری، تیسری، چوتھی. اور یہاں پہ آپ خود لائف میں دیکھ رہے ہو. کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے اب یہ مثال لے کر آئے قرآن کو یاد کرنے کی، لیکن یہ بات واضح ہے مصحف نہیں ہے وہاں پر. یا دوست کی باتیں یاد ہے تو دوست نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ یہ بات کیوں ہے؟ کیونکہ اب دیکھو کہ مثال کے طور پر ہم اس بات کو سمجھتے ہیں
کہ اللہ کے تعلق سے آپ یہ مانتے ہو اگر کہ اللہ ہر چیز کو ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہمارا. اللہ ہر چیز ہر جگہ ہر چیز کو سنتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں اس بات کو، کوئی اختلاف نہیں ہے. ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز ہر جگہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. ذرے ذرے پہ قدرت رکھتا ہے اللہ، اللہ کی طاقت میں ہے، اللہ کے قبضے ہیں تمام چیزیں، ہم بھی مانتے ہیں، اس بات میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر آپ اللہ کی ذات کا انکار کر رہے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بات نکلتی اس سے، کیسے نکلتی ہے سنی. جب قرآن کی اپنے مثال دی تو قرآن کا مصحف کا انکار ہو گیا، مصحف ہے ہی نہیں وہاں پر، مصحف کا انکار ہو گیا. جب دوست چلا گیا، دوست کی صرف یاد باقی رہی تو دوست کا انکار ہو گیا، دوست وہاں ہے نہیں وہاں پر. تو جب آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی صرف اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہو، یہ جسم والی بات پہ ہم پھر ایک بار آئیں گے. ایک طرح سے آپ اللہ کے انکار کی طرف جا رہے ہو. دیکھیے گریک فلاسفرز کی جو آپ بات دیکھ رہے ہو نا، کہ وہ لوگ جو بات کو کہتے ہوئے، وہ لوگ اس بات کو کہتے ہوئے انکار تک پہنچ گئے. شروعات ان کی ان طرح کی باتوں سے ہوئی تھی، گاڈ کے بارے میں ایسے خیالات سے ہوئی تھی، اور آج پھر کیا ہوا وہی چیز جا کر لاجیکل اس کا اینڈ کیا ہوا؟ انکار، اللہ کے وجود کا انکار، وہاں پہ پہنچ گئے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خطرہ ہے، یہ خطرہ ہے. یہ جو بات انہوں نے کہا بغیر جسم کے، تو پھر ایک بار آپ کو بتا دیتے ہیں ہمارا موقف جسم کے تعلق سے کیا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت اچھے سے اس بات کو بتایا. الکلام فی وصف اللہ بالجسم نفیا و اثباتا بدعہ. اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کی صفت کا انکار کرنا یا اقرار کرنا، دونوں کے دونوں بدعہ ہے. مطلب کوئی کہے کہ میں کہتا ہوں اللہ کا جسم ہے، یہ بدعت کیا اس نے، کیونکہ ایسی بات بولا جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے. اور کوئی کہتا ہے اللہ کا جسم نہیں ہے، اس نے بھی بدعت کیا، ایک ایسی بات کہا جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے. لم یقل احد من سلف الامہ، اس امت کے سلف میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا، وَأَئِمَّتِهَا، اس امت کے ائمہ علماء میں سے کسی نے نہیں کہا، ان اللہ لیس بجسم، کہ اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے. ایسا کسی امام نے نہیں کہا، سلف میں سے کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کا جسم نہیں ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں نا جسم نہیں ہے، جسم نہیں ہے، جسم نہیں ہے، جسم نہیں ہے، سلف میں سے کسی نے نہیں کہا. بتاؤ آپ لاؤ دلیل قرآن میں ہے کہ اللہ کا جسم نہیں ہے. اب دیکھو ایک عقیدے کو ڈیفینڈ کرنے نکلے تھے، کون سا عقیدہ؟ اللہ ہر جگہ ہے. پھر اب یہاں پر ایک دوسرے عقیدے پہ آ گئے، اللہ کا جسم نہیں ہے. یہ جو عقیدے پہ کیوں آئے؟ اس لیے آئے کیونکہ ایک پرابلم ہو رہا تھا. جیسا وہ کہہ رہے تھے نا کہ لوگ اس میں بدزن ہوتے ہیں جب سنتے ہیں یہ جو چیزیں، دلائل، سارے دلائل اور آخر میں عقلی دلائل بھی، تو لوگ وہاں پہ بدزن ہوتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے جسم کا انکار کر رہے ہیں. تو یہ جسم کا انکار یہ کسی نے نہیں انکار کیا ہے. اور ہم جسم کے تعلق سے ایک بات بتا دیں کہ ہم نہ اس بات کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں. انکار بھی نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ نیگیٹ نہیں کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ نہیں ہے، نہ اس بات کرتے ہیں، کنفرم کرتے ہیں. ہم کچھ بھی نہیں بولتے ہیں اس ٹاپک پہ، کیونکہ ہم کیسے اپنی طرف سے بولیں؟ اپنی طرف سے کیسے بولیں؟ ہم وہی بول سکتے ہیں نا جو قرآن میں حدیث میں ہے. ہاں ہم یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کی طرح نہیں ہے، اس بات کا انکار کرتے ہیں مخلوق کی طرح. اور جو صفات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کا ذکر کیا، وجہ کا ذکر کیا، جو ساری صفات ذکر ہیں وہ ساری صفات کا ہم اقرار کرتے ہیں، اس بات کرتے ہیں، اس کو کنفرم کرتے ہیں. لیکن جسم کے تعلق سے ہم جنرل بات نہیں بول سکتے، کیونکہ اللہ نے اپنے بارے میں نہیں کہا. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہو تو ہم بھی کہے ہوتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تو ہم اپنی طرف سے کیسے کہیں؟ آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں جو انہوں نے بات کہی. اس کی وجہ سے تعویلات کرنی پڑتی ہے. نہیں جی مراد علم ہے، نہیں جی مراد قدرت ہے، نہیں جی مراد صفت ہے. یہ اس لیے انکار کرنا پڑ رہا. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تعویل کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم تعویل کر رہے ہیں. پاور پوائنٹ لگی. صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات کیا ہے؟ تعویل کا معاملہ یہ ہے کہ مطلب یہ ہوا کہ کوئی آیت ایسی ہے جس میں دیا اللہ ہر جگہ ہے اور ہم اس آیت کی تعویل کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہو رہا ہے. لیکن جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہر جگہ ہے ایسی کسی آیت میں نہیں. زیادہ سے زیادہ وہ لوگ یہ آیت بتاتے ہیں، اس سے ملتی جلتی جو آیتیں ہیں وہ بتاتے ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں ہو. تو یہاں پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم تعویل کر رہے ہیں، الٹا وہ تعویل کر رہے ہیں.
وہ تعویل کر رہے ہیں اللہ کے ہاتھ کا مطلب طاقت، ہاتھ نہیں ہے، انکار کرتے ہیں اور ایک تعویل کرتے ہیں، بولے ہاتھ کا مطلب ہوتا ہے طاقت. ہاں، چہرے کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں چہرے کا مطلب ہے اللہ کی رضا. کون تعویل کر رہا ہے؟ وہ تب تعویل کر رہے ہیں. آیت آپ کے سامنے ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. تو یہ آیت کے تعلق سے آپ دیکھو گے لفظ ماں کے اندر تعویل نہیں ہے. ماں اصلاً اس لفظ ماں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موجود ہونا خود ذاتی طور پر. جیسے آپ دیکھو گے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں. ساتھ ہیں یعنی ایسا نہیں کہ جہاں ایک قدم نبی لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں سارے صحابہ سب کے ساتھ ایک ساتھ میں وہاں پہ قدم لیتے ہیں. والذین معہ یعنی جو ان کے ساتھ ہے، یعنی کون؟ جنہوں نے ان کے مشن پر، نبوت پہ ایمان لایا، ہاں، جو ان کو سپورٹ کیا، جنہوں نے کلمہ پڑھا. والذین معہ صحابہ اکرام. تو یہاں پر ماں کی لفظی حقیقی اصلی معنی کے اندر یہ چیز شامل ہے. ہاں، جہاں لوگ جو لفظ بتا رہے ہیں، اور یہ بھی ہر جگہ نہیں ہوا، کیونکہ مان لو کوئی ریگستان میں کوئی نہیں ہے تو آپ ہر جگہ کا دعویٰ اس آیت سے نہیں ثابت کر سکتے ہیں، کیونکہ ریگستان میں کوئی نہیں، کوئی بلڈنگ میں کوئی نہیں ہے. ہاں، تو کیا آپ نے کہا ہر جگہ والی کوئی آیت ہے ہی نہیں، کوئی حدیث ہے ہی نہیں. اور یہ ماں کو کی بات جو ہے، آپ دیکھو گے ابن عباس نے اس کی وضاحت دی ہے، صحیح سند سے ہمیں ملتا ہے کہ عالم بکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ جانتا ہے. تو معکم کا مطلب عالم بکم، اللہ جانتا ہے. اور ابن کثیر اور کئی علماء نے اس بارے میں اجماع ذکر کیا ہے کہ لفظ ماں کا مطلب علم تعالی، اللہ تعالیٰ کا علم مراد. یہاں پہ ماں سے مراد علم ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک جو سوال کا جواب ہوا. اب ایک اگلی ویڈیو دیکھتے ہیں. اچھا، اس سے پہلے کہ دیکھیں کیا باقی علماء کرام کو کچھ اس بارے میں کچھ کہنا ہے تو آپ ایڈ کر دیجیے. اچھا، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے ہر جگہ، بھائی اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو آپ بھی مانتے ہیں نا. جسم آپ نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ ہے، پر اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر جگہ مان رہے ہیں آپ نا. تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نعوذ باللہ انسانوں میں بھی ہے، جانوروں میں بھی ہے، گندی جگہوں پر بھی ہے، صاف جگہوں پر بھی ہے. نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے قدموں کے نیچے بھی ہے. یہی بول رہے ہیں آپ نا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں. چلو ہم مان لیتے ہیں کہ جسم کا آپ انکار کر رہے ہیں، پر ذات کو تو آپ مان رہے ہیں. اور یہ کتنی بری بات آپ مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے قدموں کے نیچے ہے نعوذ باللہ. اللہ کی ذات جانوروں میں ہے نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کی ذات نعوذ باللہ، مطلب یہ تو باتیں بولتے ہوئے جو ہے نا زبان لڑکھڑا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مورتیوں میں بھی ہے. تو اگر اس کی بنیاد پر کوئی مورتی کی پوجا کرے کہ میں اس مورتی کی پوجا نہیں کر رہا ہوں، میں اس ذات کی پوجا کر رہا ہوں جو اس مورتی کے اندر ہے، تو آپ اس کو کیسے روکیں گے مورتی پوجا کرنے سے؟ بلکہ مجھے ایسا یاد آ رہا ہے کہ وہ جو مشہور ایک سیاستدان ہے ملحد ٹائپ کے، عارف خان صاحب، انہوں نے تو ایک مورتی کی پوجا کرتے ہوئے یہ کہا بھی، میں کسی سے پوچھا ان سے کہ آپ مورتی کی پوجا کیوں کر رہے ہیں، کہا کہ میں تو اس ذات کی پوجا کر رہا ہوں. اللہ تو ہر جگہ ہے تو مورتی میں بھی ہے، تو میں اللہ ہر جگہ ہے تو مورتی میں بھی ہے، تو میں تو اگر مورتی کی پوجا کروں تو اللہ تعالیٰ کی ہی کی عبادت ہے وہ. تو آپ الفاظ سے اگر کھیلیں گے تو الفاظ تو چلیے ٹھیک ہے، آپ جسم کی نفی کر رہے ہیں، آپ ذات کی نفی نہیں کر رہے ہیں. اور کیا اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو بیت الخلاء میں لے جانا یہ قرآن مجید کی بے حرمتی ہے، تو اللہ کی ذات کو بیت الخلاء میں ماننا یہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کی توہین نہیں؟ تو یہ تو صرف جو ہے نا اپنے آپ الفاظ کے پھیر و بدل سے اپنے لب پر لگے ہوئے اس بدترین قسم کے الزام کو بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ناکام کوشش کر رہے ہیں. بارک اللہ. بہت خوب شیخ، بہت خوب، ماشاء اللہ، بہت بہترین طور پہ شیخ نے بتایا جو مثال انہوں نے دی تھی. ہاں، اور وہ مثال کا بارک اللہ فی شیخ سرفراز کا آنسر آپ سمجھے اگر تو بہت ہی اہم بات انہوں نے کہی. کیا کہا کہ بھائی آپ لوگ جسم کا انکار کر رہے ہو، ذات کا انکار تو نہیں کر رہے ہو. تو ذات تو تمام وہ سب جگہوں پہ ہے نا، مطلب وہ سوال اپنی جگہ برقرار ہے، باقی ہے. جسم کا انکار کر کے بھی ابھی وہ سوال سے نہیں بچ پائے. جی شیخ. اچھا، انہوں نے ایک اعتراف بھی کیا ہے، ان لوگوں نے کئی ویڈیوز میں ان کے علماء نے یہ مورتی والے سوال پر کئی جگہوں میں نے سنا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں اس کے علاوہ بھی، یعنی وہ تو جو مشہور وائرل ہوئی وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ بھی اور کتابوں میں بھی اتفاق سے وہ حوالے ذہن میں نہیں ہے کہ باقاعدہ اعتراف کیا کہ بھئی مورتی کا سوال جو کر رہے ہو تو مورتی میں اللہ ہے، بس یہ ہے کہ مورتی اللہ نہیں، بس اتنا. مورتی میں اللہ ہے، بس یہ ہے کہ مورتی اللہ نہیں، یعنی مورتی غیر اللہ ہے لیکن مورتی میں اللہ ہے.
یعنی اتنا اعتراف انہوں نے کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ان کا یہ عقیدہ ہے.